اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّیْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِینُ۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتے ہیں اور اللہ اور رسول کا حکم مانو اور بچتے رہو، پھر اگر تم پھر جاؤ گے تو جان لو کہ ہمارے رسول کے ذمے تو صرف کھول کر پہنچا دینا ہی ہے۔ جو شخص کلمہ پڑھتا ہے تو دراصل وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ وہ اس کائنات کی سب سے بڑھتر ذات جس نے اسے پیدا کیا، جس نے اس کے لیے رزق کے وسائل رکھے، جس نے اس کو عقل دی کہ وہ ان وسائل کو عمل میں لے کر آئے، تو اس ذات کا قانون ماننا اس کے لیے ضروری اور لازمی ہو جاتا ہے۔ اور یہ اس کی توہین ہے، انسانیت کی توہین ہے کہ انسان اللہ کے علاوہ کسی اور قانون کو مانے، اس کے آگے جھکے، اسے بڑھتر مانے۔ اسی کو شرک قرار دیا گیا اور یہ شرک توہین انسانیت ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کا یہ پیغام اس کے برگزیدہ بندے، انبیاء، رسول، وہ انسانوں تک پہنچاتے ہیں اور اس قانون کی تشریح کرتے ہیں، اس قانون کو کھول کر واضح کر کے ان کے سامنے بیان کرتے ہیں اور پھر اس قانون پر ایک معاشرت تشکیل دیتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام وہ انسانوں میں سب سے بلند مقام پر ہوتے ہیں کیونکہ وہ اس قانون کو اس کی پوری روح کے ساتھ خود اپنے اوپر بھی نافذ کرتے ہیں، اس پر عمل درآمد کرتے ہیں، اس لیے وہ ان تمام انسانوں میں نمونہ قرار پاتے ہیں۔ اس لیے سردار انبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انسانوں کے لیے نمونہ قرار دیا گیا کہ ان کی زندگی پر عمل کرنا ہمارے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا گیا۔ اس لیے بڑا واضح کہہ دیا گیا کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور جان لو کہ اللہ اور اس کا رسول جو قانون تمہیں دے رہے ہیں، اللہ نے جو کتاب دستور کی صورت میں تمہیں دی ہے اور اللہ کے رسول نے اس دستور کی روشنی میں جو قانون دیا ہے، جس پر وہ ایک معاشرت تشکیل دینا چاہتا ہے اور رہتی انسانیت کے لیے ان اصولوں پر معاشرت تشکیل دینا ضروری اور لازمی ہے، تو اگر لوگ اس قانون کو نہیں مانتے، اس سے روگردانی کرتے ہیں، اس سے منہ پھیرتے ہیں، تو پھر جان لو کہ اللہ کے رسول کے ذمے بات کو واضح کر کے کھول کر دلائل کی روشنی میں پہنچانا ہے، تاکہ انسانوں کو حق اور باطل، درست اور غلط، معروف اور منکر اس کی وضاحت کر دے کہ انسانیت کے لیے کون سی چیز فائدہ مند ہے اور کون سی چیز نقصان دہ ہے، اس کو بالکل واضح کر دے۔ اور اگر معاشرے کا ایک طبقہ اس بات کو نہیں مانتا تو پھر زور زبردستی نہیں ہے کہ کسی کو اس بات کو زبردستی منوایا جائے۔ نبی کا کام جو ہے وہ بات کو پہنچانا ہے، زبردستی کرنا نہیں ہے۔ ہاں، صرف وہ لوگ جو اس کے مقابلے پر آتے ہیں اور اپنے شرک کے دلائل دیتے ہیں، تو ان دلائل کو رد کرنا، اور پھر اگر اس کا اللہ اور اس کے رسول کے دیے گئے اصولوں پر
ایک معاشرتی نظام تشکیل پاتا ہے اور کوئی طبقہ اس نظام کی مخالفت کر کے اس نظام کو توڑنا چاہتا ہے تو پھر اس کی اجازت بالکل نہیں۔ باقی اگر وہ اس بات کو قبول کرے یا نہ کرے، نبی کے ذمے بات کو پہنچانا ہے اور واضح طور پر پہنچانا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کے ساتھ بھی جن جماعتوں نے اس پروگرام کو قبول کیا، انبیاء نے ان پر اس پروگرام پر ان کی تربیت کی، انہیں اسے عملی شکل میں ڈھالنے کے اصول بتائے، نہ صرف اصول بتائے بلکہ ان کی قیادت کر کے ان اصولوں پر ایک معاشرہ تشکیل دی، چاہے وہ ایک تھوڑا سا طبقہ ہی ان کے ساتھ کیوں نہ ملا ہو۔ انہوں نے اس تھوڑے سے طبقے میں قیادت منتقل کی اور انہیں اس قابل بنایا کہ وہ معاشرے کے اندر اس کی راہبری اور رہنمائی کرتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کے اصولوں پر سیاسی، معاشی اور سماجی نظام قائم کرے۔ یہاں پر بھی اسی بات کا حکم دیا گیا اس سے پہلی آیات میں کہ شراب اور جوا یہ انسانی سوسائٹی کو تباہ کرنے والی چیزیں ہیں۔ اس شراب اور جوے کے عمل سے باز آ جائے۔ شراب جو انسانی عقل کو تباہ کرتی ہے، جب انسانی عقل کسی نشہ آور چیز کو لے کر غیر ذمہ داری کی انتہا تک پہنچ جاتی ہے، معاشرے سے اپنے آپ کو لاپرواہ کر لیتی ہے، تو پھر ایسی عقل سوسائٹی کے لیے نقصان دہ امور سر انجام دیتی ہے۔ دونوں چیزیں غلط ہیں کہ یا تو بالکل لاپرواہ ہو جایا جائے یا پھر اس کے نتیجے میں معاشرتی اخلاق، معاشرتی رولز، ڈسپلنز کو توڑا جائے، تو یہ دونوں چیزیں انتہائی غلط ہیں۔ اور پھر دوسری چیز جوا، اس کا تعلق معیشت کے ساتھ ہے۔ اللہ اور اس کے رسول نے جو اصول اور قوانین دیے ان میں معیشت بھی بڑی بنیادی اہمیت رکھتی ہے۔ تو اللہ اور اس کے رسول کے قوانین کے مطابق معاشرے میں جو معیشت ہوگی اس کی بنیاد پر جو تقسیم دولت کا اصول ہوگا وہ تقسیم دولت محنت کی بنیاد پر ہوگی۔ کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ بغیر محنت کے دولت کے حصول کا کوئی ذریعہ بنائے۔ اب جوا حرام قرار دینے کی وجہ یہی ہے کہ اس میں دولت کی تقسیم کا عمل، دولت کے تبادلے کا عمل بغیر کسی پروڈکٹیو عمل، پیداواری عمل کے ہے اور بغیر کسی محنت کے ہے۔ ایک شخص بغیر کسی محنت کو اختیار کیے دولت کا مالک بن جاتا ہے، اور یہ عمل لالچ کی بنیاد پر رکھا گیا ہے۔ دراصل سوسائٹی میں معیشت کا ایسا قانون جو کسی لالچ یا کسی چیز کا خوف دلا کر کوئی چیز فروخت کی جائے وہ بھی ناجائز ہے۔ لالچ اور خوف، ان دونوں اصولوں پر معیشت استوار نہیں ہونی چاہیے۔ معیشت حقیقی انسانی ضروریات کی بنیاد پر استوار ہونی چاہیے۔ تو جوا بغیر کسی محنت کے دولت کی تقسیم کا عمل ہے، اس لیے اسے ناجائز قرار دے دیا گیا۔ اب آپ دیکھیے کہ اطیع اللہ اور اطیع الرسول سے کیا مراد ہے۔ ان سے پچھلی آیات میں ایک قانون بیان کیا گیا کہ یہ قانون ہے اور یہ صحیح راستہ ہے۔ تو اب جو بھی اطیع اللہ و اطیع الرسول کا دعوے دار ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، تو اس کا مطلب وہ اللہ اور اس کے رسول کی قانون کی اطاعت کرنے والا ہے۔ اس لیے بلاغت، بات کو پہنچانا، اب اکثریتی طبقہ اسے نہ بھی قبول کرے تو نبی معاشرے کے اس طبقے کو ساتھ لے کر، چاہے وہ تعداد میں تھوڑے ہی کیوں نہ ہوں، جو اس کے ساتھ مل جاتے ہیں، اس بات کو دل سے قبول کر لیتے ہیں، نبی کی دعوت کو دل سے قبول کر لیتے ہیں، وہ ان کے ساتھ مل کر معاشرے میں اللہ اور اس کے رسول کے دین کو غالب کرتے ہیں، اور پھر غلبے کا یہ عمل مسلسل جاری رہتا ہے یہاں تک کہ یہ پورا ایک بین الاقوامی نظام تشکیل پا جاتا ہے۔ اسی طرح سورۃ المائدہ کی آیت 99 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ
واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، کہ رسول کے ذمے سوائے پہنچانے کے اور کچھ نہیں، اور اللہ کو معلوم ہے جو تم ظاہر کرتے ہو، جو چھپ کر کرتے ہو۔ یہاں بھی اس چیز کی وضاحت کر دی گئی کہ اللہ کے رسول کے ذمے صحیح، درست اور حق بات کو پہنچانا ہے، اور بڑا واضح طور پر دلائل کا ساتھ پہنچانا ہے۔ اب اگر کچھ لوگ اسے ظاہری طور پر قبول کر لیں لیکن دل سے قبول نہ کریں، تو اللہ جانتا ہے کہ کس نے اسے ظاہری طور پر قبول کیا، کس نے اسے دل سے قبول کیا، اور جو دل سے قبول کرتا ہے دراصل وہ اس کا معاشرتی قانون بھی بناتا ہے، اس پر معاشرت استوار کرتا ہے، اس پر معاشرہ تشکیل دیتا ہے۔